الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں عطا کی گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کی یہ دولت، یہ نعمت، یہ خزانہ کیا ہے اور اس خزانے سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آج ہم قرآن مجید کی ایک اور صورت سورہ یونس کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ یونس قرآن مجید کی صورت نمبر 10 ہے اور اس کی آیات ہیں 57 58، یعنی آیات 57 اور 58۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظۃ من ربکم، ایک بہترین نصیحت اور حکمت کی بات آ گئی ہے۔ موعظہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسا کلام، ایک ایسی بات جو سیدھی دل کے اوپر اثر کرے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہارٹ ٹچنگ۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انسان کے خالق کا کلام ہے، تو اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ انسان کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ لیکن یہ دل کے اوپر تبھی اثر کرے گا جب ہم اس کو دل سے پڑھیں گے، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی کو جان کر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن ایک موعظہ ہے، ایک نصیحت ہے جو دل پر اثر کرتی ہے۔ پھر فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کے اندر جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ دلوں کے اندر جو بڑے بڑے مرض ہیں جن کی وجہ سے افراد بھی تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں بھی ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ہے تکبر، اسی طرح لالچ، ہرس اور بغض اور نفرت اور حسد۔ یہ وہ اخلاقی بیماریاں ہیں جو ایک فرد کو بھی تباہ کرتی ہیں، ایک خاندان کو بھی تباہ کرتی ہیں، اور پورے کے پورے معاشرے اور سوسائٹی اور پوری ریاست کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں سے، اور اس کے اندر علم یا مال یا حسن یا طاقت کی وجہ سے غرور و تکبر آ جاتا ہے، تو پھر وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے قرآن شفا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم وہ جسمانی بیماری کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی، بلکہ جو بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، دنیا میں زوال کا شکار ہوئی ہیں، ذلت اور رسوائی جن کا مقدر بنی ہے، وہ اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہوئی ہے۔ جیسے کم تولنا ہے، ظلم کرنا ہے، فساد پھیلانا ہے، یا اسی طرح غرور و تکبر کرنا ہے، دوسرے کے اوپر حملے کرنا ہے اور دوسروں کی آزادی کو سلب کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن دلوں کے اندر جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ فرمایا وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے قرآن ایک مینول ہے، ایک گائیڈ بک ہے، ایک رہنمائی ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کیسے چلائے جائیں۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور جو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ جو لوگ یہ پختہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے فائدے کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو پھر رحمت کہتے ہیں اتصال للرب، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، تو ان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور پھر ان کا رب، ان کا خالق، ان کا مالک ان کو اپنی مدد اور نصرت سے نوازتا ہے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازتا ہے، اور دنیا میں بھی ان کو عزت، وقار اور عروج عطا کرتا ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، اور یہ قرآن کی دولت وہ دولت ہے جس پر لوگوں کو، خوشیاں منانے والوں کو خوشیاں منانی چاہیے، جو لوگ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ یعنی جو یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے، اسی لیے اس کے آخر کے اوپر عید الفطر منائی جاتی ہے، اللہ کے شکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی، رہنمائی فراہم کی، اور قرآن جیسی دولت ہمیں عطا کی۔ فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون،
جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں دنیا میں، چاہے وہ مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہوں، پراپرٹیز ہوں، جائیدادیں ہوں، یا عہدے ہوں، یا ڈگریاں ہوں، تو ان سب سے بہتر جمع کرنے والی چیز قرآن مجید ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی مال ہیں، اسباب ہیں، ڈگریاں ہیں، یہ دنیا میں رہ جانے والے ہیں۔ جو ہی یہ سانس ختم ہوگی تو یہیں رہ جائیں گے، لیکن قرآن قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو میری قبر کی تنہائیوں کا ساتھی بنا دے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اور قرآن کی صورتیں البقرہ اور آل عمران حشر کے دن یہ سایہ بنیں گی، بدلیاں بن جائیں گی، اور اس شدید گرمی اور پیاس کے دن میں یہ اپنے پڑھنے والوں اور اپنے سمجھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے اوپر ایک بادل بن کر چھا جائیں گے۔ اور اسی طرح القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا، تمہارے حق میں جھگڑا کرے گا، یا تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ اس لیے معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اہم ترین عبادت ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز میں ہو یا اکیلے انفرادی طور پر ہم تلاوت کریں۔ لیکن اس تلاوت کا فائدہ تبھی ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے معنی کو سمجھیں، اپنے دل کے اوپر اس کا اثر محسوس کریں، اور اپنے دل سے اس کو رسپانس کریں۔ یعنی اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے تو ہم سبحان اللہ کہیں، اگر اس میں جنت کا ذکر ہے تو ہم جنت کو طلب کریں، اگر اس میں دوزخ کا ذکر ہے تو ہم دوزخ سے پناہ مانگیں، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس طریقے سے ہم قرآن مجید کی اس ہدایت نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ قرآن کی عظیم نعمت ہمارے دلوں کے تمام امراض کی شفا بن سکتی ہے۔ ہمارے تمام ظاہری، باطنی، انفرادی اور اجتماعی امراض، کرپشن اور لالچ اور حرص اور خود غرضی اور تکبر، یہ دور ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں ایک دفعہ پھر امت مسلمہ عزت، عروج، وقار اور کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی اس عظیم الشان نعمت سے فائدہ اٹھانے اور اس کی برکتوں اور اس کے خزانوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔